کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ جسم میں ہر وقت بھاری پن رہتا ہے، یا کبھی دل کسی کام میں نہیں لگتا، لیزینس رہتی ہے اور گھر میں عجیب سی اداسی اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے؟ السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ نیگیٹو انرجی کا احساس رہتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے، تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر دفعہ اس کی وجہ بہت چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جن پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ بہت سے گھروں میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم ونڈوز بند رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی، گھروں میں روشنی نہیں آتی، سن لائٹ نہیں آتی، نیچرل لائٹ جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے گھر میں پازیٹیو انرجی نہیں آتی۔ اللہ نے سورج کی روشنی کو بہت بڑی نعمت بنائی ہے، روزانہ کچھ دیر کے لیے کھڑکیاں کھول دینی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں تازہ ہوا اور نیچرل لائٹ آنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ بند کھڑکیوں کی وجہ سے اکثر گھر میں اندھیرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سستی اور پھر بوجھل جیسا محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پرانا سامان سنبھال کے رکھتے ہیں جو بالکل بوسیدہ ہو چکا اور بالکل فضول ہوتا ہے۔ اکثر ہم اپنے گھر میں ایسا سامان جمع کر لیتے ہیں جو سالوں سے استعمال نہیں ہوتا، کبھی کسی بوری میں پرانے کپڑے باندھ کے رکھ دیتے ہیں، کبھی کارٹنز میں پرانا سامان رکھا ہوتا ہے، کبھی اسٹور روم میں صرف ایسی چیزیں ہوتی ہیں شاید بعد میں کام آ جائیں گی والی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچیے، جو چیزیں 3 سے 4 سال میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ 10 سال سے استعمال نہیں ہوتی، اس کا مستقبل میں استعمال ہونے کے کیا چانسز ہوں گے؟ ہم اکثر اپنے آپ کو ہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بعد میں کام آ جائے گا، لیکن وہ بعد میں کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اسٹور، الماری اور باکسز کو کھول کر دیکھیے ذرا، جو چیز ٹوٹ چکی ہے، خراب ہو چکی ہے یا استعمال کے قابل نہیں ہے، اسے فوراً گھر سے ٹریش کر دیں۔ جو کپڑے اب آپ کو فٹ نہیں ہوتے اور جو شادی کے جوڑے اب آپ میں نہیں گھس رہے، جو بچے کے کپڑے اب ان کے سائز کے نہیں رہے، ان کو الگ کر دیجیے، اور اگر چیزیں اچھی کنڈیشن میں ہیں تو کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے بیکار ہو وہ کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر دے، اور اگر چیز استعمال کے قابل نہیں ہے تو اسے فوراً ٹریش کر دیں۔ گھر میں جتنا زیادہ فضول سامان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن گھر کی صفائی اور طہارت کے لیے اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں داخل ہونے کے وقت کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دعا میں آپ کو اسکرین کے کارنر میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ اس دعا میں ہم اللہ سے ہر بری اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسلام ہمیں طہارت، صفائی اور ادب سکھاتی ہے، اس لیے واش روم کو صاف رکھنا اور اس کا دروازہ بند رکھنا ایک بہترین عادت ہے جو گھر کے ماحول کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ، خاص طور پر ان گھروں میں جن میں بیچلرز رہتے ہیں، مہینوں تک بیڈ شیٹس چینج نہیں کرتے۔ سب کی عادت ہوتی ہے روزانہ گھنٹوں اپنے بستر پر گزارتے ہیں، پسینہ، دھول، ڈیڈ سکن، ہر قسم کے جراثیم وقت کے ساتھ بیڈ شیٹ پر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بیڈ شیٹ ضرور چینج کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد بستر کو ٹھیک کریں اور بیڈ شیٹس کو ہلکا سا جھاڑ لیں۔ یہ عادت کمرے کو فریش اور صاف رکھتی ہے۔ کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ بیڈ روم صاف اور منظم ہونے کے بعد نیند بھی بہتر آتی ہے اور ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو انسومنیا یا بے چین نیند کا سامنا یا پریشانی ہے تو وہ اپنا بیڈ روم کی صفائی اور بیڈنگ کی ہائیجین پر خاص توجہ دیں۔ کئی گھروں میں ایسا فرنیچر یا لکڑی کا سامان ہوتا ہے جو سالوں پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ کرسیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، الماریاں دیمک سے متاثر ہوتی ہیں، پرانے کارٹنز اور خراب گملے جگہ گھر رہے ہوتے ہیں، اور سوچ وہی ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ٹھیک کروا لیں گے یا کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا۔ ایسا سامان نہ صرف گھر کے لکس کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ صفائی اور آرگنائزیشن میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ جب گھر سے یہ ٹوٹا ہوا سامان، خراب اور بیکار چیزیں نکل جاتی ہیں تو گھر زیادہ کھلا، صاف اور پرسکون لگنے لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بزرگ ہی پرانا سامان جمع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے اور بچیاں بھی بہت سی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں، جیسے پرانے پرسز، بیگز، کیپس، ٹوائز، بروکن ایکسیسریز، ایکسپائرڈ میک اپ، خراب کاسمیٹکس اور ایسی چیزیں جو نہ استعمال کے قابل ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سامان الماریوں اور ڈرارز میں اور باکسز میں سالوں تک پڑی رہتی ہیں۔ جب گھر میں ہر طرف بیکار اور پرانا سامان جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گھر بکھرا ہوا، بوجھل لگنے لگتا ہے۔ انسان کا دماغ بھی اسی انوائرمنٹ سے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب افیکٹس ہمیں نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اگر یہ پرانا سامان ہمارے گھر میں موجود رہے گا تو ہمارے گھر میں نیگیٹو انرجی بھی رہے گی۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جب کوئی کمرہ بہت زیادہ بھر جائے تو اس میں داخل ہوتے ہی عجیب سی گھٹن اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، جبکہ صاف اور کھلا منظم کمرہ دیکھ کر ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ بھی نیگیٹو انرجی کا افیکٹ ہے۔ نیگیٹو انرجی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ گھر کا ماحول اتنا بکھرا اور بوجھل ہو جاتا ہے کہ انسان سستی، تھکن اور بے دلی کا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنی الماریوں اور ڈرورز کی
جائزہ ہمیشہ لینا چاہیے۔ جب ہم اپنی پرانی اور بیکار چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو ہم اپنے گھر میں نئی جگہ اور نئی تازگی کے لیے بھی جگہ کم کر دیتے ہیں۔ گھر سے فضول سامان نکالیے، صفائی اور ترتیب کو اپنائیے اور دیکھیے کس طرح گھر کا ماحول زیادہ ہلکا، کھلا اور پرسکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ میں نے بھی فیل کیا ہے۔ جب میں اپنا کوئی ایک کبرڈ صاف کر لوں تو ایسا لگتا ہے میرا دل پر سے کوئی بوجھ اتر گیا اور میں بہت لائٹ اور فریش فیل کرتی ہوں۔ آج کل بہت سے گھر نیگیٹو، بے چینی، ڈر، اینگزائٹی اور عجیب سی گھٹن کا شکار ہے۔ زیادہ تر لوگ کنکریٹ کے جنگل میں رہتے ہیں۔ ہر طرف دیواریں، اسکرینز اور آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے گھر کے اندر تھوڑی سی گرینری لانا بھی بہت اچھا اثر لاتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں ہیلدی اور صاف ستھرے پلانٹس رکھیں گے تو گھر زندہ اور فریش محسوس ہوتا ہے۔ ہریالی دیکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور دل کو بھی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ گھر میں صرف گرین پودے لگانا صرف ڈیکوریشن نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھر کا ماحول بھی بہتر بناتا ہے۔ ہریالی دیکھ کر دل کو سکون بھی ملتا ہے، اسٹریس بھی کم ہوتا ہے اور گھر زندہ اور فریش محسوس ہوتا ہے۔ سبز رنگ نیچرلی آنکھوں اور دماغ کو دونوں کو راحت دیتی ہے، اس لیے گرینری اینگزائٹی اور ٹینشن کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے نیچرلی ہمارے گھر میں پازیٹیو انرجی کی فیلنگ آتی ہے۔ ہر گرین پتا، پھول اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انہیں دیکھ کر انسان کو دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں صفائی، روشنی، ہریالی اور اللہ کا ذکر ہو، وہاں سکون، تازگی اور برکت کا احساس بڑھتا ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کا کلام ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اس گھر میں روحانی سکون اور برکت نظر آتی ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی فضیلت احادیث میں بہت واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین دور رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ روزانہ یا ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی یا سننے کے معمول بنانا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں آیت الکرسی کی بھی بہت فضیلت ہے۔ یہ بھی ہمیں بہت سے نیگیٹو انرجی، جنات اور ایول آئی سے دور رکھتے ہیں۔ ہمیں روز سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی روٹین بنا لینی چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں اور صبح تک اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے آیت الکرسی کو اپنی روٹین کا حصہ تو ضرور بنائیں۔ جب ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور دین پر عمل کی کوشش کی جاتی ہے تو گھر کا ماحول بھی سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں روحانی سکون، برکت اور حفاظت چاہتے ہیں تو قرآن کو اپنے گھر کا مہمان نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ سورہ البقرہ، آیت الکرسی اور روزانہ ذکر اذکار کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیاطین کے اثرات کمزور ہو پڑ جاتے ہیں، اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے وہاں دلوں کو سکون اور گھروں کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ پرسکون بھی ہو تو اپنے گھر میں فرنیچر سے پہلے اپنے گھر میں اللہ کا کلام سجائیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اندھیرے نہیں ٹک سکتے، وہاں شیاطین نہیں ٹک سکتے اور وہاں دل زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتے، اور ان گھروں میں نیگیٹو انرجی کا بسیرا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو قرآن کی روشنی، رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی آسان فرمائے، دلوں کو سکون عطا کرے، ہمارے گھروں میں برکت دے، بیماروں کو شفا، بے روزگار کو بہترین روزگار اور ہر غم زدہ کو دلوں کو راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو اور ذرا بھی ریلیٹ کیا ہو تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔